السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: اگر امام مغرب کی نماز میں تیسری رکعت کا قاعدہ نہ کرے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور چوتھی رکعت مکمل بھی کر لے اور پھر سجدہ سہو کر لے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ کچھ بات بریکٹ میں ہے، کہہ رہے ہیں نہ کہیے، چلیے ٹھیک ہے، اس کو نہیں کہتے۔ مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ اگر 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں امام نے یا مقتدی نے یا منفرد نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور قاعدہ اخیرہ کے بغیر کھڑا ہو گیا، جیسے مغرب میں 3 رکعت ہے تو 3 رکعت پر بیٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ ظہر میں 4 رکعت ہے، چوتھی رکعت پر نہیں بیٹھا اور کھڑا ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جو رکعت 5ویں رکعت میں یا چوتھی رکعت چل رہی ہے اس کے سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو لوٹ آئے اور قاعدہ میں اتحیات پڑھ لیں، تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کریں اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ چوتھی رکعت کا 3 رکعت والی نماز میں یا 5ویں رکعت کا 4 رکعت والی نماز میں بغیر بیٹھے ہوئے کھڑا ہوا اور اس کا سجدہ بھی کر لیا تو اب ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ وہ سجدہ سہو کرے، لاکھ مرتبہ کر لے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو نماز کو لوٹانا پڑے گا، سجدہ سہو کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، سجدہ سہو اس وقت درست ہوتا کہ جب کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے قاعدہ کیے ہوتے، بیٹھے ہوتے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے، اب سجدہ سہو کر لیتے تو کام چل جاتا۔ لیکن اگر بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے اور اس کا سجدہ بھی کر لیا تو اب ایسی صورت میں کتنی مرتبہ بھی سجدہ سہو کر لیجئے، نماز ہوئی ہی نہیں، نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ حضرت کل جمعہ میں عید الاضحیٰ پر بیان کیجئے اور یوٹیوب پر ڈال دیجئے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج اسی پر بیان ہوا ہے، حج اور قربانی پر بیان ہوا ہے انشاءاللہ۔ لگ رہا ہے ان کو کہیں بیان کرنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ سے ایک سوال تھا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی تقدیر میں کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ اچھائی برائی لکھی جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، یعنی تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے نطفے کی حالت میں، ثم یکون علقۃ، پھر 40 دن کے بعد وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ جمے ہوئے خون کی صورت بن جاتا ہے، علقہ جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے، مثل ذلک، ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، مثل ذلک، ثم یبعث اللہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں 4 کلمات کو لے کر۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ لکھتا ہے، فیکتب عملہ، وہ کیا کرے گا اسے لکھ دیا جاتا ہے، واجلہ، کب اس کا انتقال ہوگا اسے لکھ دیا جاتا ہے، ورزقہ، کتنا کمائے گا، کیا حاصل کرے گا، کتنی روزی اس کی ہوگی اسے لکھ دیا جاتا ہے، وشقی ام سعید، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے جو آپ نے پوچھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا تقدیر لکھ دی جاتی ہے، جی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہوا ہو یا پھر اور کوئی وجہ سے بول چال بند ہو، چاہے وہ دوست ہو یا رشتہ دار یا ولی یا والدین، تو کیا ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی؟ محمد اطہر گجرات سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں اطہر صاحب، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 5 قسم کے لوگ۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس پر اس کا خاوند ناراض ہو، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ غلام جو آقا کی اطاعت سے بھاگ گیا ہو، اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3،
وہ شخص جو قطع تعلقی کی وجہ سے 3 دن سے زائد تک مسلمان بھائی سے کلام نہ کرے، اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس امام کی جس سے مقتدی کسی شرعی وجہ سے جسے ناپسند سمجھتے ہیں۔ یہ 5 لوگ ہیں۔ اچھا، عبادت قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جو اس عبادت پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذمے سے ساقط ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم فجر پڑھیں پھر بھی حساب و فجر کیوں نہیں پڑھا، نہیں، لیکن فجر پڑھنے پر جو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، وہی نہیں ملے گا۔ تو پھر اس لیے اس کی احتیاط کریں۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے بول چال بند ہو جائے تو 3 دن کے بعد وہ سلام کر لے، سلام میں پہل کر لے۔ سامنے والا اگر جواب دیتا ہے تو پھر وہ دونوں گناہ سے نکل جائیں گے، اور نہیں دیتا ہے تو آپ نکل جائیں گے۔ میرا ایسا ہوتا ہے اگر کسی صاحب سے، تو ہم جب سامنے آتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر لیے، جواب دیں تو نجات مل جائے گی، نہ دیں تو جہنم میں جائیں، میرا کیا جاتا ہے، سلام کر لیجئے بھائی، آپ نکل جائیے گناہ سے۔ طالب جون پوری سوال کرتے ہیں، عماد نام کا معنی کیا ہے؟ عماد نام کا معنی ہے ستون۔ عماد کا معنی کیا آتا ہے؟ ستون، کھمبا، وہ چیز جس پر کسی کی جو ہے بنیاد ہو، تو عماد نام رکھ سکتے ہیں۔ عماد اچھا نام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عماد الدین رکھیں، دین کا ستون۔ اب بھائی عماد ستون ہے، وہ ستون کسی خراب چیز کا بھی ہو سکتا ہے، تو عماد الدین کر دیں تو بہت اچھا نام ہو جائے گا، دین کا ستون۔ السلام علیکم، آپ کا یوٹیوب چینل دیکھتی ہوں، دین کی بہت سی معلومات ہوتی ہیں، اللہ آپ کو خوب ترقی دے، آمین، اور ہم سب کو اسلام اور سنت پر چلنے کی ہدایت دے، آمین۔ میں کچھ امداد کرنا چاہتی ہوں، آپ اپنا کوئی نمبر دے دیں جس میں میں بھیج سکوں۔ کون صاحبہ ہیں؟ نام ہم لکھا ہی نہیں انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی ایک صاحب پہلے نکلے ہیں، اے صاحبہ، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امداد کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی ضرور امداد کی ضرورت بھی ہے، کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو ابھی لینا ہے، ابھی تو ٹوٹے پھوٹا کام چل رہا ہے، تو اس لیے وہ ہمارا جو QR کوڈ ہے وہ ان کو سینڈ کر دیں، جو بھی بھیجنا چاہتا ہو ان کو سینڈ کر دیں پرسنلی۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو فار یور آنسر، کین یو پلیز سینڈ می ریاض بھائی جم آنر نمبر جہاں گانا نہیں بجتا ہے۔ ریاض بھائی کے جم میں گانا نہیں بجتا ہے نا، ریاض بھائی کی جو جم ہے، ہاں تو ریاض صاحب کا نمبر ان کو سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، تو ان سے بات کر لیں گے۔ یہ اصل میں جم میں جاتے تھے، پہلے مسئلہ پوچھے تھے تو وہاں گانا بجتا تھا، تو ہم سے سوال کیے تو ان کا جواب یہ دیا گیا کہ جہاں پر معلوم ہو پہلے سے کہ وہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے تو ہمارا وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ آپ معلوم ہے کہ وہاں گانا بج رہا ہے تو اب جم نہ کریں، تو کوئی جم ایسی چیز نہیں کہ آپ نہیں کریں گے تو مر جائیں گے، جم ایسی چیز تو ہے نہیں، آپ الگ سے بھی کر سکتے ہیں، بہت سی ورزش کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ ایسی جمس بھی ہیں جہاں گانا نہیں بجتا ہے، فار ایگزامپل میں نے دیا تھا کہ جیسے ریاض بھائی ہمارے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں ان کا نمبر دے دیجئے، تو آپ ان کا نمبر سینڈ کر دیجئے گا۔ میرے ابو ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں، وہ میرے بزنس کے لیے اپنے GPF سے اگر پیسہ لون لیتے ہیں تو کیا میں اس پیسے سے بزنس کر سکتا ہوں؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کا جواب دیا ہے کہ اگر اس لون لینے پر سود نہیں دینا پڑتا ہے، یعنی اس سے زیادہ رقم واپس نہیں کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنے بزنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور اس کا تفصیلی جواب سنیچر کو ہم نے دیا ہے، کہ جو ایک صاحب نے سوال کیا تھا، جو مودی کی طرف سے جو اسکیم چل رہی ہے وہ گھر بنانے والی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آواس یوجنا۔ تو آواس یوجنا پر جو پیسہ ملتا ہے اس کا کیا حکم ہے، تو اس پر میں نے 2 جوابات دیے، وہاں پر تفصیل سے اس کو دیکھ لیجئے۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے 5 رکعت پڑھا کے سجدہ سہو کر لیا، کہ یہ نماز درست ہے؟ محمد انس پنجاب سے۔ اگر چوتھی رکعت پر انہوں نے قاعدہ کیا تھا، پھر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھے نہیں تھے اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، اب لاکھوں مرتبہ سجدہ سہو کریں، نماز نہیں ہوگی، پھر سے لوٹانا پڑے گا۔ شادی نہیں ہوئی ہے
تو ہاتھوں کے زنا سے کیسے بچیں؟ نکاح کر لیجئے. شادی نہیں ہوئی ہے بھیا تو نکاح کیجئے. ہم نے تو کتنی مرتبہ کہا ہے نوجوانوں کہ آپ نکاح کرو. بغیر نکاح کے ہم آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کے لیے بتا دیں تو سبحان اللہ سے آپ کی شہوت تو پوری نہیں ہوگی. آپ کو بھوک لگی ہے, ہم کھانا نہ دیں, آپ کو کہیں بھیا سبحان اللہ پڑھو, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو. آپ کھانا کھائیں گے تب نہ بھوک مٹے گی. پیاس لگی ہے تو پانی پئیں گے تب پیاس مٹے گی. ایسے ہی شہوت کی بھوک جو لگتی ہے اس کے علاج کے لیے اللہ نے نکاح کا حلال راستہ دیا ہے. لیکن عام طور پر نوجوانوں کی عمریں 28 سال, 30 سال, 32 سال, 35 سال تک ہو جا رہی, نکاح نہیں کرتے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے کتنا حرام کام کا, کوئی مشت زنی ہینڈ پریکٹس کر رہا ہے تو کوئی کچھ اور کر رہا ہے, کوئی گرل فرینڈ بنا رہا ہے, کوئی بوائے فرینڈ بنا رہا ہے, کوئی چیٹنگ کر رہا ہے, کوئی ڈانسنگ کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو حلال راستہ دیا ہے نکاح کرنے کا, اس لیے نکاح کر لیں آپ. اور دوسری چیز, جب تک نکاح نہ ہو تو آپ کو ایک عمل بتا دیتے ہیں, وہ عمل کیجئے. جب بھی آپ سے یہ ہو, سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھیے, صلاۃ التوبہ, اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے کہ اللہ آج کے بعد سے میں یہ کام گناہ نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سچی پکی اللہ تعالیٰ سے نیت وعدہ کیجئے کہ اللہ اگر آج کے بعد سے مجھ سے یہ گناہ ہوا تو فوراً میں 5 روزہ رکھوں گا, اور اپنی سیلری کا کم سے کم 5 دن کی جو سیلری ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا, اور 20 رکعت نفل پڑھوں گا. اور جب تک یہ کام نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایک بار کر لیجئے, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا. کر کے دیکھ لیجئے. جو مشت زنی کرتا ہے, ہینڈ پریکٹس کرتا ہے, ایک صاحب نے اور پوچھا تھا سعودی وہ بھی رہتے ہیں, وہ پریشان ہیں, بالغ ہو گئے ہیں, والدین کو نکاح کرنا چاہیے تو ان کو سعودی بھیج دیے. اب بیچارہ سعودی گیا تو وہاں اوپر سے کھٹا رہے ہیں, اور یہاں بیچارہ جو اندر سے کھٹ رہا ہے, نکاح نہیں ہوا ہے, اوپر سے بھی کھٹ رہا ہے, اندر سے بھی کھٹ رہا ہے. وہ فون کر کے رو رہا ہے, پیچھے بہت زیادہ رو رہا ہے. مفتی صاحب کیا کریں, اور جب وہ ہوتا ہے تو ہم کو وہ کرنا پڑتا ہے. والدین بھی برابر کے گنہگار ہیں, اچھی طرح سمجھ لیں. جتنے والدین سن رہے ہیں جو اپنے بچوں کی بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں, حدیث پاک ہے کہ ان دونوں کا گناہ والدین پر بھی ہوگا. اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں. اور آج کل ذرا سے بہانے سے ہم لوگ ٹالتے رہتے ہیں, یہ ٹالنا والنا چھوڑ دیجئے اور نکاح کیجئے. اور نکاح نہیں کریں گے جتنی گناہیں ہوں گی اس کے اندر والدین بھی شریک رہیں گے. رخصتی نہ کر سکتے ہو, کم سے کم نکاح کر دیجئے تاکہ بات کرنا حلال ہو جائے. رخصتی آپ 2 سال بعد کر لیجئے گا, لیکن نکاح تو کر دیجئے کہ بات کرنا حلال ہو جائے. منگنی کر کے نہ چھوڑیے گا. منگنی کے بعد لڑکی کا نمبر لڑکے کو مل جاتا ہے, لڑکے کا نمبر لڑکی کو مل جاتا ہے, اور بات چیٹنگ شروع, اور چیٹنگ کے بعد پھر میٹنگ ہو جاتی ہے, میٹنگ کے بعد پھر کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے حلال اختیار کرو اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد نہیں تھا.